بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واشرف برکتنا وسیدنا ومولانا ابی القاسم محمد انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا اما بعد فقد تبارک الذی فی کتابہ المجید المتین الحسین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما عزیزان محترم، لاکھ حمد ہے اس رب اکبر کی کہ جو محمد و آل محمد کا عظیم ترین خالق و مالک ہستی ہے. اس کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد اور آل محمد کا صلوات ہدیہ کیجیے بآواز بلند. وہ آل محمد ہیں جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا. عزر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بیدار کو دیکھا تو مغداد بنایا اور مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا. جو کچھ ہیں آج آل محمد کی بدولت ہے. ہم یہ تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا عزاداری ہماری وجہ سے ہے. عزاداری ہماری وجہ سے نہیں، ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں. ہمارے جو کچھ ہے عزاداری کی وجہ سے ہے. یہ فرش عزا یہ مجلسیں انشاءاللہ سالہ سال جاری و ساری رہیں گی. حسین کا غم تا قیامت جاری رہے گا. لیکن ہم اس مقصد سے بہت دور ہیں جو حسین نے کربلا میں پیش کیا. سب خاموش ہو گئے کیونکہ واقعی ہم دور ہیں اس مقصد سے کہ جو حسین نے حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی. ہم اس ہدف سے بہت دور ہیں. حسین کی عزاداری کا ہدف اور کربلا کا ہدف اصل میں لا الہ الا اللہ ہے. اللہ کی وحدانیت اور محمد کی نبوت اور علی کی ولایت. تین چیزیں ملتی ہیں تو کربلا ہوتا ہے. ان تین چیزوں کا انکار کرنے والا باطل میں چلا جاتا ہے، اقرار کرنے والا حق پہ آ جاتا ہے. آل محمد کے احسانات ہیں نا، خدا کا شکر کیجئے آپ حق پر ہیں. ورنہ کئیوں کو تو حق نصیب نہیں ہوتا. خدا کا شکر کیجئے. لہٰذا انسان کی مومن ہے نا، مومن کی عزاداری فرش عزا انسان کو شکر کرنا چاہیے. لہٰذا حسین کی عزاداری کا جو ہدف ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کربلا پہنچے. واہ واہ تو سب سن لیتے ہیں، تھوڑی سی درسی گفتگو بھی سن لیں کہ حسین کا اصل مقصد کیا تھا. واہ واہ تو سب کروا لیتے ہیں. اس قوم کو درس کی بھی ضرورت ہے. درس ہے نہیں، واہ واہ کروائی جاؤ. درس حسین کیا بیان کر رہے ہیں؟ حسین کہتے ہیں میں نے لا الہ الا اللہ کو منوانا ہے، اپنے نبی کو منوانا ہے، اپنے نانا کو منوانا ہے، اپنے پاپا کی ولایت کو منوانا. لہذا انسانی تقاضا ظاہر ہے، انسان بھول جاتا ہے، غلطیاں بھی کرتا ہے. انسان کی خواہشات بھی ہیں. انسان کو اپنی خواہشات پہ پاؤں رکھ کے کربلا پہنچنا ہے. ہر کوئی چاہتا ہے نا کربلا پہنچے، لیکن کربلا پہنچنے کے لیے کچھ منازل ہیں، کچھ سٹیپ ہیں، کچھ لیول ہیں. انسان کو اپنی خواہشات پہ پاؤں رکھ کے کربلا پہنچنا پڑتا ہے. انسان کو پیاس لگتی ہے نا، فطری چیز ہے، پیاس لگتی ہے. انسان پانی پیے گا، لیکن ہر پانی نہیں پینا. کیا پینا ہے وہ کون بتائے گا؟ خدا بتائے. کھانا بھوک لگتی ہے انسان کو، کیا کھانا ہے کون بتائے گا؟ خدا بتائے گا. انسان ہر چیز تو نہیں کھا سکتا. حلال حرام میں تمیز کیسے رکھے؟ کون بتائے گا؟ خدا.
اسی طرح انسان کی ایک فطرت میں قوہ غضب بھی پایا جاتا ہے، غصہ. لیکن اب کہاں پہ غصہ کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا وہ کون بتائے گا؟ ساتھ ساتھ تائید فرماتے جائیے، گفتگو میں تمام کر دوں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا. تیسری چیز قوہ غضب، کہاں غصہ ہونا ہے وہ کون بتائے گا؟ خدا بتائے گا. اور یہ غصہ ہونا ضروری ہے. غصہ نیگیٹو بھی ہے، پازیٹیو بھی ہے. اگر انسان میں غصہ قوہ غضب نہ ہو تو انسان دشمن کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. قوہ غضب ہوگا تو حسین یزید کے مقابلے میں گئے تھے کیونکہ پتا تھا میں حق پر ہوں، وہ باطل ہے. قوہ غضب انسان میں ہونا چاہیے. لیکن ہم جو اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں، اور اس عزت سے گفتگو سنتے جائیے، کچھ باتیں بری لگے تو معذرت، ایسی گفتگو سنتے جائیے گا. قوہ غضب انسان میں پایا جاتا ہے. ہم جو اپنی زندگی میں کرتے ہیں وہ ہے نیگیٹو. ذرا سا کوئی بھائی تو سب اچھے ہوتے ہیں نا، شیخ صاحب، شاہ جی، چودھری صاحب، گھر جا کے پتہ لگتا ہے کون کتنا اچھا ہے. ایک نمک، دسترخوان پہ نمک لگا ہے، دسترخوان پہ نمک ہے، کھانا ہے، کھانے میں نمک تیز ہو جائے تو اس پہ انسان کتنا غصہ کرتا ہے. آیت اللہ خمینی کا واقعہ مشہور و معروف ہے، شاید میں نے کہیں ذکر کیا ہو، دوبارہ تکرار کرتا ہوں. زوجہ سوپ کا پیالہ بنا کر لائیں، 2 سوپ کے پیالے، خود کے لیے، ایک آیت اللہ خمینی کے لیے. لا کر سوپ میں کہا، جیسی چکھا سوپ میں نمک کم تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا سوپ میں نمک کم ہے، کہا مجھے کچھ پانی لا کے دے دیجئے. ورنہ امام خمینی خود اپنا سارا کام کرتے تھے، کبھی زوجہ کو تکلیف نہیں دیتے، خود سارا کام کرتے. کہا مجھے پانی لا کے دے دیجئے. کتنی مہلت تھی، زوجہ پانی لے کر آتی اور آ کر انہیں دیتی. اتنا قلیل وقت تھا کہ وہ جو نمک ہے وہ یا ان کے پیالے میں ڈلتا یا زوجہ کے پیالے میں ڈلتا. انہوں نے اپنے نہیں ڈالا، زوجہ کے پیالے میں ڈالا تاکہ زوجہ کو نہ پتہ لگے کہ سوپ میں نمک کم ہے. شاید سمجھ گئے ہوں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. لیڈر ایسے نہیں بنتے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، غصے کو نیچے کی طرف لے کے جانا پڑتا ہے، قوہ غضب کنٹرول کرنا پڑتا ہے. ایک شخص آیا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اہانت کرنے لگا، توہین کرنے لگا، برا بلا کہنے لگا. مولا کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا ہے. مولا کے اصحاب بھی تشریف فرمایا، اٹھنے لگے. مولا ابھی ہم اسے بتاتے ہیں. مولا کہا ٹھہر جاؤ، کچھ نہ کہو اسے. وہ اہانت کرتا رہا، توہین کرتا رہا، کچھ نہیں کہا مولا نے. اگلے دن مولا کا گزر ہوا اس کے کھیت سے. مولا گزرے، اس نے دور سے دیکھا، کہا مولا کدھر آ رہے ہیں؟ میرا کھیت ہے، آپ نے خراب کر دیا، آپ کو نظر نہیں آتا. پھر توہین کرنے لگے. مولا پھر بھی آتے رہے. مولا نے کہا کتنے کی فصل تھی تیری؟ اس نے بتایا 500 دینار کی فصل تھی. مولا نے 500 دینار بھی دیے اور 100 دینار اوپر دیے. کہا یہ تیری 500 دینار فصل کے اور 100 دینار تجھے اوپر دیتا ہوں. اب وہ حیران پریشان ہونے لگ گیا کہ فصل بھی خراب نہیں ہوئی حالانکہ مولا کے آنے سے، اور یہ فصل کے پیسے بھی دے رہے ہیں اور 100 دینار اوپر بھی دے رہے ہیں. اگلے دن دیکھا کہ مولا کے پیچھے باجماعت نماز پڑھ رہا تھا. اصحاب نے پوچھا مولا یہ کیا ہو گیا؟ مولا نے کہا اب بتاؤ جو تم کر رہے تھے کل وہ اچھا ہے، جو میں نے کیا ہے وہ اچھا. یہ درس آل محمد ہے کہ قوہ غضب، انسان میں غضب آتا ہے، اتنی بات ہے، غصہ آتا ہے، لیکن اسے پازیٹیو چیز کو آپ نے استعمال کرنا ہے. حق کے مقابلے، باطل کے مقابلے میں استعمال کریں. انسان جو اپنی زندگی میں کرتا ہے وہ نیگیٹو ہے. امام موسیٰ کاظم ہے یہ. کون؟ موسیٰ کاظم، غصے کو نیچے کی طرف لے کے جانے والا امام. سرور بھیجیے محمد و آل محمد. شاید پہلے کر چکا ہوں، ایک مرحلہ اور طے کر کے اجازت چاہوں گا. خدا کو چند گھونٹ بڑے پسند ہیں. خدا کو چند گھونٹ بہت پسند ہے. ایک غصہ جب آئے تو اسے پی جائے، اور مصیبتوں پہ صبر کا گھونٹ. اللہ اکبر. غصے کو پی جانے والا گھونٹ اور مصیبتوں میں صبر کا گھونٹ. ایک اور چیز عرض کر دوں، اللہ کو 2 قدم بڑے پسند ہے. ایک وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اٹھے، اور ایک وہ قدم جو صلہ رحمی کی طرف اٹھے. ایک اور عرض کر دوں، اللہ کو 2 آنسو بڑے پسند ہیں. خوف خدا میں رات کی تاریکی میں گرنے والا آنسو، اور مجلس حسین میں گرنے والا آنسو.
دو آنسو خدا کو بڑے پسند ہیں. موضوع سے باہر نہیں جا رہا, موضوع میں یوں کہ دو گھونٹ خدا کو بہت پسند ہے. غصہ آئے پی جاؤ, باتیں آئیں ڈیفیوز کر دو. شہید دستغیب اپنی کتاب داستانہ یہ شگفتگیز میں لکھتے ہیں ایک عالم دین کا واقعہ. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ایک شخص کا واقعہ کہ میں نے اپنے والد محترم کو خواب میں دیکھا کہ ان کے ہونٹوں پہ کچھ نشان تھے زخم کے. سنیے گا غصہ کہاں تک لے کے جاتا ہے انسان کو. اب سنیے گا ازدواجی زندگی میں کہاں لے کر جاتا ہے. یہ جو میاں بیوی کے تانے ہیں نا, جو پورا سال یا پوری زندگی بھی ختم نہیں ہوتے. شوہر کو گھر آنا چاہیے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ. یہ روایتوں میں ملتا ہے جتنی پریشانی ہے گھر کے باہر رکھ کر آؤ. اور عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جیسے ہی شوہر گھر میں داخل ہو تو مسکراتا ہوا چہرہ. مرد کے لیے بہرحال کچھ لے کر جائے, تحفہ کا ہے, بہرحال کچھ نہ کچھ لے کر ضرور جائے. یہ جو تانے ہیں ازدواجی زندگی میں وہ کہاں لے کر جاتے ہیں. سنیے گا شہید دستغیب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک عالم دین کا واقعہ. خواب میں ان کے والد آئے اور دیکھا کہ ان کے ہونٹوں پہ زخموں کے نشان تھے. انہوں نے پوچھا بابا آپ کے ہونٹ پہ زخموں کے نشان کیوں ہیں؟ کہا میں آپ کی والدہ کو کچھ الفاظ سے پکارا کرتا تھا جو ان کو بالکل پسند نہیں تھے. یہ میرے ہونٹوں پہ عالم برزخ میں زخم کے نشان ہیں. اللہ اکبر. کہا آپ کیسے دور ہوں, آپ کے لیے میں کچھ کر سکتا ہوں بابا؟ وہاں اپنی والدہ کے پاس جاؤ, ان سے میری طرف سے معافی مانگو. اگر وہ معاف کر دیں گی تو یہ ہونٹوں پہ زخم کے نشان چلے جائیں گے. اگر معاف نہیں کریں گی تو برزخ کے عالم سے قیامت تک یہ ایسے ہی رہے گا. انسان بڑی آسانی سے تانے دے دیتے ہیں, تانے دینے کا اثر کہاں نکلتا ہے. اللہ اکبر. غصہ بہت بری چیز, جہاں اچھی تو وہاں بری بھی اگر اسے نیگیٹو طور پہ استعمال کیا جائے. لائف آفٹر ڈیتھ ایکسپیرینس میں تو پوری کتابیں بھری پڑی ہیں کہ انسان کو زندگی میں جو موت کے مناظر نظر آتے ہیں. انسان کوما میں چلا جائے, مرا ہوا اور زندہ برابر ہے. انسان کو برزخ نظر آتی ہے. جتنے ولی خدا ہیں سب کو برزخ نظر آتی تھی. برزخ کوئی الگ چیز نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہے, پیرالل ہے. انسان کی جو ابھی شکل ہے وہ عالم برزخ والی نہیں ہے. عالم برزخ میں مختلف شکل ہے. انسان اپنی عالم برزخ والی شکل دیکھے انسان تو خود ڈر جائے. ایک کتاب میں واقعہ ملتا ہے ایک عالم دین کوما میں گئے اور اس میں دیکھتے ہیں کہ عالم برزخ کا میدان سجا ہے. برزخ کا میدان سجا ہے اور ایک نشست لگی ہوئی ہے, ایک ٹیبل لگی ہوئی ہے, اس پہ چند افراد بیٹھے ہوئے. میں ان کے پاس گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں. مجھے آتے دیکھا, ایک شخص کھڑا ہوا میرے قریب آیا. اب اس شخص کی کیفیت سنیے گا. جب وہ مجھے بتا رہا تھا تو وہ کانپ رہا تھا اور اس کی شکل ایسی تھی کہ دنیا کے بھیڑیے خوبصورت ہوں گے. اس کی شکل اتنی خوفناک تھی اور وہ مجھے, اس نے صرف ایک بات کہی, میری زوجہ کا نام لیا اور مجھے کہا تم اپنی زوجہ کو برے الفاظ سے کیوں پکارتے ہو. برزخ بڑا خطرناک. انسان بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے نا, انسان کے اعمال کی وجہ سے اس کی برزخ برباد ہوتی ہے. انسان جو کچھ کرے گا اس کی شکل اعمال کے مطابق برزخ والی ویسے ہو. آج کل تو انسان فلٹر لگا لیتا ہے نا, یہ والا لگاؤ وہ والا لگاؤ, گورے ہو جاؤ. آپ دیکھیں انسان اپنی اصلی شکل سے خود بھاگ رہا ہے. فلٹر لگاؤ, یہ لگاؤ وہ لگاؤ. اور اگر عالم برزخ والی شکل دکھا دی جائے تو کیا حال ہوگا. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. یاد ہے انسان کو اپنے قوہ غضب کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. کیسے؟ ریموٹ آپ کے پاس ہے, ٹیمپریچر ہے نا, اوپر چلا جاتا ہے نیچے چلا جاتا ہے. جیسے گفتگو سن لیں, تھوڑی سی برداشت کر لیں مجھے تھوڑا سا. ٹیمپریچر ہے, اوپر چلا جاتا ہے نیچے چلا جاتا ہے. ریموٹ کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس. آپ نے کنٹرول کرنا ہے اپنے غصے کو, قوہ غضب. عالم دین آخری واقعہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا. اصفہان کی بڑی مسجد میں پڑھا رہے تھے, نماز پڑھا رہے تھے. پیسے آئے خمس کے, سادات میں تخصیص آئے, سادات کا حق خمس تقسیم کر دیے. تقسیم کر کے دوبارہ نماز پڑھانے لگے تو ایک سید آیا. اس نے کہا شیخ میرے پیسے, میرا حق دو. اس نے کہا جتنے خمس کے پیسے تھے میں نے سارے تقسیم کر دیے, اب میرے پاس کچھ نہیں ہے. یعنی مجھے تو نہیں پتا, میرا حق ہے, مجھے دو. اب وہ اس
طرح لہجے میں بات کرتے کرتے اس نے اہانت کر دی، لعاب دہن کو شیر کے ابا پہ پھینک دیا. اب شیر نے کچھ کہا نہیں، ابا اتاری اور مومنین سے کہا مومنین جس کو میری عزت پیاری ہے وہ اس کی مدد کر دے. کچھ کہا نہیں اور اندر چلے گئے. مومنین نے بھر دیے، امداد ہو گئی. کیا مطلب؟ غصے کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. مالک اشتر، امام حسین، امام علی مقام، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کور کمانڈر، میں کہوں گا آرمی چیف آف دا آرمی اسٹاف، مالک اشتر، ایک بڑا نام. بازار سے گزر رہے تھے، کسی نے اہانت کر دی، تھوک پھینک دیا، اہانت کر دی، لعاب دہن کو پھینک دیا. کچھ نہیں کہا، چپ چاپ گزر گئے. لوگوں نے کہا تم نے کس پہ اہانت کر دی؟ مالک اشتر، علی کی فوج کا سالار ہے مالک اشتر. وہ ڈھونڈنے لگا کہاں جاؤں، معافی مانگوں. تھک ہار کے ظہر کا وقت آیا، مسجد میں گیا، مسجد میں دیکھا تو مالک اشتر موجود تھے. تو مالک اشتر سے کہا میں معافی چاہتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا آپ علی کے فوج کے سالار ہیں. مالک اشتر نے کہا کوئی بات نہیں، میں تمہارے لیے مسجد میں استغفار کرنے آیا تھا. یہ ہوتے ہیں حسین کے چاہنے والے. حسین کا اصل ہدف یاد رکھیے گا، اگر آپ فرش ازا سے بابا کے علاوہ کچھ لے کر نہیں گئے تو کچھ لے کر نہیں گئے. فرش ازا سے کچھ لے کر اٹھے. فرش ازا کا مقصد، اس مجلس ازا کا مقصد وہی انتقال کر جاتا ہے اگر آپ کچھ لے کر نہیں اٹھتے. لہٰذا کچھ لے کر اٹھیے. اور حسین کی عزاداری کا اصل مقصد انسان کو چینج کرنا. یہ لباس تبدیل کرنے کا نام محرم نہیں ہے، اپنے کردار کو تبدیل کرنے کا نام محرم ہے. اسی دین کو بچانے کی خاطر حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے. عزادارانہ امام مظلوم، 2 مراحل طے کروں گا اور التماس دعا. یہ مہربانی کر کے شمع بجھا دیں، لائٹیں بجھا دیں. آج کی مجلس منسوب ہے اس با وفا سے، اللہ اکبر، کہ جس نے بازو کٹا دیے خیموں میں نہیں آیا. اللہ اکبر. مدینے کے لوگ کہتے تھے، ایک جملہ سنیے گا انتظار استقبال محرم کے حوالے سے. مدینے کے لوگ کہتے تھے کہ ہم آسمان پہ محرم کا چاند نہیں دیکھا کرتے تھے. جعفر صادق کے رونے سے، گھر کے رونے سے اتنی آوازیں آتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے محرم کا چاند طلوع ہو گیا. ایک شخص آیا مدینہ، اس نے دیکھا مدینے میں بھگدڑ مچی ہوئی ہے. اس نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا تمہیں نہیں پتا محمد کا بڑا گھر اجڑ گیا، محرم کا چاند طلوع ہو گیا. کہا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم جعفر صادق کے گھر ان کے اجداد کا پرسہ دینے جا رہے ہیں. کہا مجھے بھی لے چلو. کتابوں میں نام یحییٰ بتایا جاتا ہے. وہ اس شخص کو لے گئے، محلہ بن ہاشم، امام جعفر صادق کے گھر لے گئے. اب جیسے دروازہ کھولا کیا دیکھتا ہے کہ ایک ضعیف زمین پہ گربان چاک ہے، زمین پہ ایسے تڑپ رہا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. یحییٰ نے آگے بڑھ کر پوچھا مولا کیا ہو گیا ایسا جو آپ مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں؟ کہا تجھے نہیں پتا اے یحییٰ میرا بھرا گھر اجڑ گیا، محرم کا چاند طلوع ہو گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خدا کے غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین میں رونے اور رلانے والوں میں قرار فرمائے. 2 جملے شہادت ہے مولا عباس کے اور التماس دعا. بار بار عباس آتے ہیں، مجھے لڑنے کی اجازت دیجئے، مجھے لڑنے کی اجازت دیجئے. حسین لڑنے کی اجازت نہیں دے رہے. آخر میں عباس نے کہا مولا آپ مجھے لڑنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ کہا عباس تم میری فوج کے سپہ سالار ہو، تمہیں لڑنے کی کیسے اجازت دے دوں؟ عباس بھی غیرت مند تھے. ایک دفعہ ادھر دیکھا، دائیں جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا. حسین سے روتے ہوئے کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ مولا اکبر و قاسم اور محمد سب مارے گئے، مولا مجھے لڑنے کی اجازت دے دو. اتنی دیر میں سکینہ مشک اٹھا کے لائی. بابا چچا کو صرف پانی لانے کی اجازت دے دو. حسین نے کہا عباس صرف تمہیں پانی لانے کی اجازت ہے، لیکن عباس میری ایک بات سنتے جانا. عباس خیموں میں گئے، ودا کر کے آئے. میں رخصتیاں نہیں پڑھا، 2 رخصتیاں عباس کی. اکبر کی 3 رخصتیاں ہیں، عباس کی 2 رخصتیاں ہیں. میں رخصتیاں نہیں پڑھا، سارے مسائل چھوڑ دیے. 2 جملے اور التماس دعا. عباس
عباس حسین کے قریب آئے, ٹیلے کے پیچھے لے گئے حسین. عباس سے کہنے لگے حسین. حسین نے کہا عباس چلے جانا پانی لینے, بس مجھے اتنا بتا دے میں اپنی بہنیں لے کر کہاں جاؤں, پردوں کا محافظ تو جا رہا ہے, مجھے بتا عباس میں اپنی بیٹیاں لینے کا لے کر کہاں جاؤں. بس بھائی عباس کو اجازت ملی, لے کر چلا عباس علم کو اور مشکیزے کو. جب کوئی واقعہ تو شہداء جاتا تھا نا میدان کربلا میں, تو عباس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے سارا احوال بتاتے تھے کہ مولا اب یہ ہو رہا ہے, اونا محمد ایسے لڑ رہے ہیں, اونا محمد زین سے زمین پر آ رہے ہیں, اب جا رہا ہے عباس. کون بتائے عباس کیسے لڑ رہا ہے؟ روایت لکھتی ہے عباس میدان میں گئے, حسین نے سکینہ کو کانوں پہ سوار کیا, کہا میری بچی مجھے جنگ کا احوال بتا. جیسے جناب سکینہ نے دیکھا عباس میدان میں گئے, بتایا بابا چچا میدان میں چلے گئے. حسین نے کہا غازی مرحبا. فوراً جناب سکینہ نے دوبارہ دیکھا, کہا چچا نے مشک میں پانی کو بھر لیا. حسین نے کہا غازی مرحبا. پھر سکینہ نے کہا میرا چچا واپس آ رہا ہے. حسین نے کہا عباس مرحبا. اب جیسے ہی سکینہ نے کہا بابا فوج قریب سے تیر مار رہی ہے, حسین نے کہا ہائے عباس. اتنی دیر میں سکینہ نے کہا بابا چچا کا ایک بازو گر گیا. حسین نے کہا ہائے عباس دوسرا بازو گرا. ہائے عباس. سکینہ نے کہا چچا نظر نہیں آ رہا. حسین نے کہا ہائے میرا بازو مارا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. پروردگار عالم ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما. پروردگار عالم اس قلیل سی عبادت کو, اس پر سے تو اس مجلس عزا کو امام زمانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم پہ حق زہرا و عبیہا و بعلہا و بنیہا. پروردگار عالم جو فرش عزا پہ اپنی مشکلات لے کر ہیں, پروردگار عالم سب کی مشکلات کو حل فرما. پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول و منظور و مستجاب فرما. کسی نے دعا کے لیے کہا ہے وہ گم ہو گیا ان کا بچہ گم ہو گیا, 7 دن ہو گئے, تو 7 دن ہو گئے بچے کو گم ہوئے. پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد جلد از جلد بچے کو اپنے والدین سے ملوا دے. پروردگار عالم بحق زہرا و عبیہا و بعلہا و بنیہا. مولا عابد کی بیماری کا صدقہ پروردگار عالم جو ہسپتالوں میں گھروں میں بیمار سمیت میری والدہ کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد وقت کے حجت, وقت کے ہادی کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے وقت کے ہادی کو, وقت کے ہادی ہمیں ویسا بنا دے جیسے ہمارے وقت کے امام چاہتے ہیں. ہمیں اپنے میں امام کی معرفت نصیب فرما. قبر میں دیدار محمد و آل محمد نصیب فرما. محشر میں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. پروردگار عالم سب کو, تمام حاضرین مجلس مومنین و مومنات کو, سب کو 40 پہ اپنے روزے پر بلا. پروردگار عالم سب کو مقام مقدسات کی زیارات نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.